بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ آلہ و اصحابہ یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحمت کرم فضل کی نگاہ فرمائے، سب کی مشکلات حل فرمائے، سب کے کام بنائے۔ درود ابراہیمی میں نہ جانے کیا تاثیر ہے، کیا برکت ہے، کیا فیض کا دریا پوشیدہ ہے کہ سالوں کے مسئلے مہینوں میں نہیں دنوں میں حل ہو جاتے ہیں۔ پریشانیاں ایسے ختم ہوتی ہیں جیسے تھیں ہی نہیں، کام ایسے بنتے ہیں کہ آپ کو بالکل لگتا ہو کہ یہ ناممکن ہے، لیکن ایسے مشکلات سے آسانیوں کی طرف اللہ تعالیٰ لے آتا ہے کہ آپ کی حیرت، آپ کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، حیران رہ جاتی ہے۔ تو ایک بہن کا میسج تھا، وہ بتاتی ہیں کہ آلموسٹ 7 سال کے قریب ہو گئے ان پہ جادو کے معاملات ہیں، اور یہ معاملات چلتے رہتے ہیں۔ جب وہ کچھ پڑھتی ہیں، کسی کو دکھاتی ہیں، تھوڑا سا فرق آتا ہے، تھوڑا سا اثر آتا ہے، اور پھر اس کے بعد پھر سے وہی چیزیں ہو جاتی ہیں۔ ٹیمپرری بیس پہ تھوڑا سا فرق پڑتا ہے، ابھی جادو ان کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ اس کی وجہ سے انہیں جسمانی تکالیف بھی بہت زیادہ ہو گئیں، اور رشتہ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ رشتے والے آتے، بات بنتی اور بگڑ جاتی، پسند کرتے پھر منع کر دیتے۔ کہتی ہیں کہ بہت پریشان تھی، انہوں نے کئی بار رقیہ بھی سنی، رقیہ شرعیہ جو ہوتی ہے وہ بھی سنی، اس سے ان کے تھوڑے سے مسئلے حل ہوتے، تھوڑے دن کے بعد پھر ویسے ہی سارے مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ کہتی ہیں کہ بہت زیادہ پریشان تھیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان مسائل کا کیا حل نکلے گا۔ ایج نکلتی جا رہی تھی، شادی کے معاملات بھی طے نہیں پا رہے تھے۔ کہتی ہیں کہ انہوں نے مسلم بلیف کی ویڈیوز دیکھیں، اور بہت ساری ویڈیوز دیکھی درود ابراہیمی کی۔ جب انہوں نے ویڈیوز دیکھی نا، تو ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ لوگوں کے اتنے بڑے بڑے مسئلے حل ہو رہے ہیں، ہو سکتا ہے میرا بھی مسئلہ حل ہو جائے، مجھے بھی درود شریف پڑھنا چاہیے، درود ابراہیمی۔ کہتی ہیں جہاں میں نے اتنا کچھ کیا، اتنے وظائف کیے، اعمال کیے، اتنے عاملوں کے پاس گئی، اتنا پیسہ لگایا، تو کیوں نہ مجھے درود ابراہیمی کو آزمانا چاہیے۔ اب کہتی ہیں میں نے کوئی منت نہیں لی اور ڈیسائیڈ نہیں کی تعداد، بس میں نے درود ابراہیمی کھلا پڑا، صبح شام چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، باوضو بے وضو، بس درود ابراہیمی پڑھتی گئی۔ اب جب انہوں نے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا نا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رحمت کا دروازہ کھولا، اور ان کی ملاقات ایک بزرگ سے ہوئی۔ ان بزرگ کو انہوں نے اپنے واقعات اور حالات جو بھی تھے وہ بیان کیے، تو ان بزرگ نے کہا کہ درود ابراہیمی پڑھ رہی ہو، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے جادو بھی ختم ہوگا، مسئلے بھی حل ہوں گے، لیکن ساتھ میں نا جو ہم بیت الخلاء جاتے ہیں، واش روم جاتے ہیں، اس کی جو دعا ہے، کہتے ہیں کہ اسے آپ پابندی سے پڑھنا شروع کر دو۔ جب بھی آپ واش روم جائیں گی، بغیر اس دعا کو پڑھے نہیں جائیں گی، کیونکہ شیطانی طاقتیں ہم پر حملہ آور ہوتی ہیں اور ہم کمزور ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا اسے لازم اپنی زندگی میں ایڈ کریں، اور ساتھ میں انہوں نے ایک دعا بتائی جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا اس دعا کو بھی آپ کثرت سے ورد کریں، اور ساتھ میں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ انہوں نے کہا درود ابراہیمی کے ساتھ ان چیزوں کو اپنی لائف کا حصہ بنائیے اور استغفار کریں، جتنا کر سکتی ہیں۔ تعداد انہوں نے کوئی فکس نہیں کی، بس انہوں نے کہا درود ابراہیمی کثرت سے ورد کرتی رہیں، استغفار کریں، اور ساتھ میں یہ دعا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی ہے یہ پڑھیں۔ یہ میں اسکرین پر دکھا دوں گی۔ تو انہوں نے کہا اس سے آپ کے رشتوں کے مسئلے بھی حل ہوں گے، جادو بھی ختم ہوگا، آپ کو صحت بھی ملے گی، آپ کے تمام رکاوٹیں دور ہوں گی۔ اور انہوں نے کہا کہ اب آپ 3 مہینے کے بعد مجھے اپنے حالات سے آگاہ کیجیے گا کہ کیا تبدیلی آئی۔ اب یہ درود ابراہیمی تو پڑھ رہی تھیں، ساتھ ساتھ انہوں نے استغفار پڑھنا شروع کیا، اور یہ دعائیں بھی اپنی لائف میں ایڈ کر لی۔ کہتی ہیں کہ 1.5 مہینے کے اندر ہی ان کے سارے مسئلے حل ہونا شروع ہوئے۔ ان کا جو جسمانی مسئلہ تھا، جو بیماریاں تھیں، وہ بہتری کی طرف آنا شروع ہوئی، کافی حد تک بہتر ہوئی۔ ساتھ میں ان کا ایک بہت اچھا رشتہ آیا، فیملی بھی بہت اچھی، لڑکا بھی بہت اچھا، اور کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں، اور ان کا رشتہ طے ہو گیا۔ تو یہ بہت زیادہ خوش تھی۔ انہوں نے تو 3 مہینے کے بعد بلایا تھا، لیکن یہ 1.5 مہینے کے بعد ہی ان کے پاس کہ انہوں نے کہا کہ درود ابراہیمی کی برکت سے، جو دعا آپ نے دی مجھے اس کی برکت سے، استغفار کی برکت سے، اللہ کریم نے رحمت کے دروازے کھولے، میرا رشتہ طے ہو گیا ہے، میری بیماریوں میں شفا آنے لگی ہے، میرے مسئلے حل ہونے لگے ہیں، رکاوٹیں ختم ہونے لگی ہیں، ذہنی سکون آنے لگا ہے، ورنہ میں ڈپریشن میں جا رہی تھی، کیونکہ 7 سال کے مسئلے ہو گئے تھے نا۔ 7 سال سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا، بلکہ پیچیدہ ہوا جا رہا تھا، بڑھتا جا رہا تھا۔ تو کہتی ہیں کہ میں اب ڈپریشن میں جا رہی تھی۔ الحمدللہ 1.5 مہینے میں حل ہوا، کیونکہ مستقل درود ابراہیمی پڑھتی رہیں، ہر کیفیت میں، ہر حال میں۔ اللہ کریم نے رحمت کی، کرم کے، فضل کے معاملات فرمائے۔ میرے پاس کتنے ہی میسیجز آتے ہیں کہ ہم درود ابراہیمی پڑھ رہے ہیں، ہمارا کام نہیں بن رہا۔ تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غلطی کوتاہی ہے، اس پر نظر ضرور ڈالیں، اپنی چیزوں پر نظر ضرور ڈالیں، اور ساتھ ساتھ صدقہ کرنا شروع کر دیں، استغفار کو ایڈ کر لیں۔ اور ان بزرگ نے ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ اگر کسی بچی کے ساتھ جادو کے معاملات ہیں، رشتوں کی بندش کے معاملات ہیں، تو وہ خود بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، یعنی کہ درود ابراہیمی پڑھیں، یہ دعا پڑھیں اور استغفار کریں،
اس سے لازمی راہیں کھلیں گی، کام بنیں گے۔ اب جو لوگ مجھے فیڈ بیک دیتے ہیں نا کہ ہمارا کام نہیں بن رہا، تو وہ تعداد میں اضافہ کریں۔ بعضوں کا تعداد کم ہوتی ہے، اس وجہ سے نہیں ہوتا۔ اور کوشش کریں توجہ دھیان سے پڑھیں۔ ان خاتون نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تو پڑھا، لیکن ساتھ میں توجہ تھی، دھیان تھا، فوکس تھا، رو رو کے دعائیں کرتی رہیں۔ تو اپنی چیزوں پہ نظر ثانی ضرور کیا کریں کہ رزلٹ کیوں نہیں مل رہا، فیض کیوں نہیں مل رہا، کیونکہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ درود ابراہیمی پڑھیں اور فیض نہ ملے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحمت کرم فضل کی نگاہ فرمائے اور ہمارے بھی مسئلے حل فرمائے اور ہمارے بھی کام بنائے، مشکلات حل فرمائے، آمین۔